جو آج مسلمان طرح طرح سے ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج اس نے اپنے قرآن کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا، آج اپنے قرآن کی تعلیم دینا نہیں چاہتا، قرآن کی تعلیم کو اس نے حقیر جان لیا اور دنیاوی تعلیم کو اس نے اعزاز بخشا۔ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، لاکھوں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں کروڑوں آپ لوگ ڈگریوں پہ خرچ کرتے ہو، لیکن قرآن کی تعلیم یہی قرائے کرام آپ کے بچوں کو فری میں دیتے ہیں جب بھی آپ لوگ سکھانا نہیں چاہتے۔ یہ قرآن کہ جو دنیا میں بھی آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی آپ کی حفاظت فرمائے، آج اسی قرآن کی تعلیم کو ہم نے حقیر جانا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج اس قوم کو رسوا کر طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آج کا مسلمان قرآن کریم کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا ہے، کون سے گناہ میں آج کا مسلمان مبتلا نہیں ہے اس قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑ کر۔ آج کا مسلمان شراب، ہمارا نوجوان دیکھ میں اگر شرابی کو معاملے میں لیا جائے تو مسلمان آج کا نوجوان شراب پیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوتا، قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو وہ آپ کو بتاتا کہ شراب پینا کتنا گناہ ہے۔ شراب پینا، شراب فرماتے ہیں آقا کریم لعن اللہ الخمر، اللہ رب العزت شراب پر لعنت فرمائی ہے، شاربہا اس کے پینے والے پر لعنت فرمائی ہے، وساقیہا اس کے پلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، وبائعہا اس کے بیچنے والے پر لعنت فرمائی ہے، اس کے خریدنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ قرآن کریم اگر پڑھتا، قرآن کی تعلیم کو جانتا تو وہ بتاتا کہ شراب پینا حرام ہے، مسلمان کو شراب نہیں پینا چاہیے، لیکن آج کا مسلمان قرآن کریم کی تعلیم سے دور ہے تو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے۔ آج کی خواتین حضرات قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہی، اپنے شوہروں کی نافرمانی میں مبتلا ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اگر یہی ہماری مائیں بہنیں اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتی تو اللہ رب العزت ان کے خاندان میں بھی برکت عطا فرماتا، ان کے خاندانوں کو بھی درست فرماتا، ان کے کاموں میں بھی برکت عطا فرماتا۔ بے شک بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ ہماری خواتین کا معمول یہ ہے آج کل کہ صبح میں ایک تو فجر کی نماز پڑھتی نہیں ہے، صبح کو اٹھیں گی تو سب سے پہلی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں جھاڑو مارنا، صفائی کرنا، چائے بنانا۔ نہیں، سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی جھاڑو مارنا نہیں ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد صفائی کریں۔ آپ کی ذمہ داری صبح اٹھ کر جھاڑو مارنا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، ایک صفحہ کریں ڈیلی، لیکن قرآن کریم کی ضرور تلاوت کریں۔ کیوں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد اگر آپ گھر کی صفائی کرتی ہیں تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے گھر کی ظاہری گندگی کو بھی دور کر دے گا اور باطنی بیماری کو بھی دور کر دے گا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ ظاہری گندگی بھی دور ہوگی۔ نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اپنی بچیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈلوائیں، خود قرآن کریم کی تلاوت کریں، فجر کی نمازوں کی عادت ڈالیں، فجر کی نماز کے بعد ڈیلی چاہے ایک صفحہ پڑھیں لیکن قرآن کریم ضرور پڑھیں۔ قرآن کریم پڑھ کر آپ صفائی کریں گی، انشاءاللہ گھر کا کوڑا کرکٹ بھی دور ہوگا اور جنات و شیاطین بھی دور ہوگا۔ آپ جھاڑو تو ظاہری گندگی پر ماریں گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر سے باطنی بھی بیماریاں بھی دور ہوں۔ اپنی بچیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈلوائیں، لیکن بچیاں پڑھیں گی اسی وقت، بچیاں نمازی اسی وقت بنیں گی جبکہ آپ خود نمازی بنیں، جبکہ آپ خود قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کروائیں، قرآن کریم کی خود بھی تلاوت کریں، بچوں کو بھی تلاوت کروائیں۔ کیوں؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ،
جو اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے، ایک حرف، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، نیکی ایک ہوتی ہے لیکن ایک کتنی گناہ ہے؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گناہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو جس نے ایک حرف پڑھ لیا قرآن کریم کا، ایک حرف، تو اس کو کتنی نیکیاں ملی؟ 10 نیکیاں۔ آگے آقا فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الحرف و لام الحرف و میم الحرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اس کا مطلب الف لام میم میں 3 حرف ہیں۔ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں فجر کی نماز کے بعد، والدین، والد، والدہ اپنے بچوں کو تلاوت کروائیں، کیسا آپ کا دن شروع ہوگا؟ کیسی اللہ رب العزت برکتیں پیدا فرمائے گا؟ کیسی اللہ رب العزت آپ کے گھروں سے آفتوں کو دور فرمائے گا؟ تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، قرآن کی عادت ڈالیں قرآن کریم پڑھنے کی، اور اپنے بچیوں کو بھی عادت ڈلوائیں، کیونکہ اگر یہ بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، آپ کو بھی ہدایت دیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دیں گے، آپ کے گھر میں بھی برکتیں ہوں گی، آپ کے خاندان میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ محفوظ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرا کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عالم دین کی قدر کریں، حافظ قرآن کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جس نے بنا کسی شرعی وجہ سے اگر کسی عالم دین کی توہین کی اور اس کی بے عزتی کی تو اللہ رب العزت جانتے ہیں اس کو سزا کیا دیتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی 7 پشتوں سے علم دین کی دولت اٹھا لے، 7 پشتوں سے اسے، 7 پشتوں سے علم دین کی دولت سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ تو اس قرآن کی تعلیم کو حقیر نہ جانے، بلا شبہ ضروری ہے آج اپنے بچے انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، پولیس میں بھی ہونے چاہیے، ہر میدان میں آج کا مسلمان کا بچہ ہونا چاہیے۔ کسی میدان میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے، ہر میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانا ہے، اپنی بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینی ہے، اپنے بچوں کو اسکول کالج سے پہلے ان مدرسوں کا رخ لگانا ہے، تاکہ ان مدرسوں میں آپ کے بچوں کی روحانی تربیت ہو اور اس کے بعد جا کر آپ اپنے بچوں کو دنیاوی ڈگری حاصل کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج نعرہ لگایا جاتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، نہیں، آج دیکھ نہیں رہے اسکول اور کالجوں کا حال، یہ نعرہ نہیں ہے۔ آج اسکول اور کالج میں جو پڑھنے جا رہے ہیں انہی کی آج زیادہ عزت خطرے میں ہے، اللہ ماشاءاللہ، برا مت ماننا میری بات کا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آج جو نوجوان سوشل میڈیا پر ہیں، موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں، جا بجا آپ دیکھتے ہیں کہ آج فلاں غیر مسلم نے ہماری بچی کو اپنے جال میں پھنسا لیا، آج فلاں غیر مسلم بچے نے ہماری بہن کو آج جال میں پھنسا لیا، تو اس کی اگر آپ نکال کر تحقیق کریں گے تو شروعات اس کی اسکول سے ہوگی یا کالج سے ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دین پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ ارے واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اچھا پیغام ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دین پڑھائیں، اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں۔ اگر آپ دین پڑھائیں گے، ایک ماں اگر دیندار ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، عالمہ ہوگی، تو اتنا ایک عالم نفع نہیں پہنچا سکتا
جتنا ایک ماں پڑھی لکھی نفع پہنچا سکتی ہے. حق ہے. ایک عالم ہو تو اس کا اتنا نفع نہیں ہے جتنی ایک بچی گھر کی اگر عالمہ بن جائے تو جتنا زیادہ اس کا نفع. اپنی بچوں کو بھی پڑھائیں اپنے اور اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں. قرآن کریم کی تعلیم دیں بچوں کو بھی بچیوں کو بھی. ہر میدان میں بھیجیں ہمارے بچوں کو. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں اپنی اصل کتاب قرآن کی تعلیم ضرور دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آپ قبر میں آرزو کریں کہ کاش میرا بچہ یاسین کی تلاوت کرے آ کر, کاش میرا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. تلاوت کرے گا تب جب آپ نے قرآن کی تعلیم اسے دی ہوگی. اگر قرآن کی تعلیم دیتے تو مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پہ جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا, آپ کو فائدہ پہنچتا, آپ کے دل آپ کی روح خوش ہوتی کہ آج میرا بچہ میری قبر پہ آ کر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. اللہ پاک اسے دارین کی سعادتیں نصیب فرما. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو ڈگریاں تو کرائیں, کروڑوں لاکھوں خرچ کیے, لیکن ان مدرسوں سے دور رکھا, قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی, تو آپ دنیا میں بھی افسوس کریں گے, دنیا میں بھی آپ کو نقصان ہوگا, اور مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ تڑپیں گے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں, قرآن سے قریب کریں, بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے قریب کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو باعمل عالم دین بنائے, اور ہم سب کو اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں, آپ حضرات کے سننے میں جو بھی ایمان لفظاً غلطیاں ہو گئی ہوں, لغزشیں ہو گئی ہوں, اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے اور وسیلے سے ان کو معاف فرمائے. استغفار کر لیجئے, توبہ کی نیت سے میں تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ورحمۃ اللہ.